جیسا کہ آپ تمام یہاں تک دیکھ چکے ہیں، امر اول ختم ہوا ہے، امر دوم چالو ہوگا۔ اس میں کیونکہ ایک شخص اذان کے بعد صلات پڑھتا تو اس کو انہوں نے شہید کروا دیا۔ نابینا وہ تھے، بہت خوش الہان تھے، اچھی آواز میدان دیتے تھے۔ میں زیادہ گہرا نہیں وار کر رہا ہوں، ورنہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چار جوئی کا وار ہے، یہ وار سے بھی پار ہے، ایسی بات۔ بسم اللہ تعالی و تقدس۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے اور میری وائس آپ تک کلیئر پہنچ رہی ہوگی۔ اور جو ہے یہ قسط دوسری قسط ہے غیر مقلیت کی تردید پر، جو اعلیٰ حضرت نے ایک رسالہ لکھا ہے، النیر الشہابی علی تدلیس الوہابی، اس کے ریویو پر جو ہے یہ دوسری قسط ہے۔ امر اول میں ہم نے بات کی کہ زید کس طرح زبان درازی کے ذریعے علماء مقلدین حضرات کے ائمہ اور ان کو جو ہے رافضی، خارجی، شیعہ وغیرہ بنایا، اور اس کے جواب میں انہی کے امام سے اعلیٰ حضرت نے اس کو خارجی، بدعتی ثابت کیا کہ تم تو خود وہ ہو۔ اب امر دوم کی طرف پڑھتے ہیں۔ امر دوم جیسا کہ آپ قسط اول میں جان چکے ہیں، پہلے پارٹ میں جان چکے ہیں کہ کیا ہے، جو ہے اس رسالے کی ریویو لکھ رہے ہیں۔ امر دوم میں غیر مقلد زید چاروں امام سے مسئلہ اخذ کرنے میں تمام دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم پر عمل ہوگا۔ یہ والی بات اکثر جاہل و ان پڑھ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اگر یہ بات کسی عالم یا عالم کی صحبت میں رہنے والے ذی فہم سے کہیں گے تو یہ خود کتنا ہی کمزور دعویٰ ہے۔ جب چاروں مسلک ایک ہی دین کی شاخ ہیں اور چاروں حق ہے تو ایک ہی کی تقلید گویا چار دین پر عمل ہوا، بخلاف اس کے کہ کبھی ایک مذہب کبھی ہر مذہب پر چلے تو سارے دین پر عمل ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ، اور یہ مثال انہوں نے نقل کی ہے، کتاب کا نام ہے شریعت الکبریٰ، میزان الشریعت الکبریٰ، ٹھیک۔ تو اس مدہوش کا جنونی خیال ہے جسے دربار شاہی تک چار سیدھے راستے معلوم ہو۔ رعایا کو دیکھا کہ ایک گروہ ایک پر راہ پر ہو لیا اور اسی پر چلا جاتا ہے، مگر ان حضرات نے اسے بیجا حرکت سمجھا اور کہا کہ جب چاروں راستے یکساں ہیں، وجہ کیا کہ ایک ہی کو اختیار کر لیے۔ پکارتا رہا کہ صاحب وہ ہر شخص چاروں راہ پر چلے، مگر کسی نے نہ سنی۔ ناچار آپ ہی تانا تننا شروع کیا اور کوس بھر ایسٹ وے پر چلا، پھر اسے چھوڑا، پھر ساؤتھ وے پر دوڑا، پھر اس سے منہ موڑا، پھر ویسٹ وے کو پکڑا، پھر اس سے بھاگ کر نارتھ وے پر ہو لیا، ادھر سے پلٹ کر پھر ایسٹ وے پر آ رہا ہے۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ تیلی کے سے بیل کو گھر ہی کوس 50۔ اب اقولا اسے پاگل کہیں گے یا صحیح الحواس، یہ آپ بتائیے گا جناب۔ تو ہمارا تھمبنیل کا، ہمارے اشتہار کا قریب جواب مل ہی گیا ہوگا کہ آپ کو اگر دین پر مکمل عمل کرنا ہے، اس کے لیے ایک امام کی پیروی ضروری ہے۔ اگر آپ ایک امام کی پیروی کیے بغیر دین پر عمل کرنا چاہیں گے تو یہ ممکن نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے جناب، جس کی وجہ سے تقلید کی جاتی ہے۔ تقلید اس لیے ضروری ہے۔ دوسری بات، میں 5 باتیں ہیں وہ پہلے بتا چکا ہوں۔ دوسری بات اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ کل دین پر ایسے عمل کا صحابہ، تابعین، سائر دین، انٹائر دین، ائمہ مجتہدین کو بھی حکم تھا یا خدا اور رسول نے خاص آپ ہی کے واسطے رکھا ہے؟ مطلب یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ کل دین پر عمل ہوگا، یہ حکم صرف تمہارے لیے خاص رکھا ہے، یا پہلے کے جو ائمہ تھے، مجتہدان تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، ان کے لیے بھی یہ حکم تھا، یا صرف تمہارے لیے ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ کل دین پر عمل ہوگا چاروں اماموں سے مسئلہ اخذ کرنے میں؟ تو اگر پہلی بات مانے کہ سارے کے لیے تھا، ائمہ کے لیے بھی تھا، سب کے لیے تھا، تو بر تقدیر اول دلیل دو، ثبوت دو۔ بر تقدیر اول ثبوت دو۔ وہ حضرات ہرگز اپنے مذہب پر قائم نہ رہتے، بلکہ نماز، روزہ، تمام اعمال و احکام میں اپنے اجتہاد پر چلتے، تو کل دوسرے کے
دوسرے کے اجتہاد پر پرسود تیسرے کے بر تقدیر ثانی حکم اگر خاص ہے صرف غیر مقلد کے ساتھ تمہارے ساتھ جو تم کہہ رہے ہو کہ پورے دن پر، تو اچھی دولت دین ہے کہ جس سے تمام سرداران امت پیشوایان ملت باز رہ کر محروم ہو گئے۔ کیا ان کے وقت یہ اختلاف مذاہب نہ تھا؟ انہیں معلوم نہ تھا کہ ہم ناحق کل دین متین پر عمل چھوڑ بیٹھے ہیں۔ تیسری بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ افر مغالطہ کل دین پر یخلق عمل چھوڑنے کا نام سارے دین پر عمل کرنا رکھا، مطلب بالکل ہی عمل چھوڑنے کا نام رکھا کہ سارے دین پر عمل کرنا یکلخت۔ بھلا مسائل اختلافیہ میں سب اقوال پر یک وقت عمل تو محال عقلی ہے۔ ہاں یوں ہو کہ مثلا آج امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی مگر یہ کل دین متین کے خلاف ہوا، مطلب آج امام کے پیچھے قرات کی فاتحہ پڑھی، کل یہی امام کے مسلک میں یہ جو ہے اب ناجائز ہو گیا، خلاف ہو گیا۔ تو ایسا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک مقتدی کو قرات بعض اوقات میں ناجائز تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمیشہ ناجائز تھی، مقتدی کے لیے قرات ہمیشہ ناجائز تھی امام اعظم کے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک۔ کیا امام شافعی کی رائے میں مقتدی پر بعض اوقات فاتحہ واجب تھی؟ کبھی فاتحہ واجب تھی، کبھی، مطلب امام شافعی کے نزدیک مقتدی امام کے پیچھے کبھی فاتحہ واجب تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہمیشہ، حاشا، ہمیشہ، ہرگز نہیں، ہمیشہ واجب تھی۔ تو جو نہ ہمیشہ قرات کرے نہ ہمیشہ چھوڑے وہ تو دونوں کا مخالف ہوا، کیونکہ یہ ہمیشہ یا تو قرات کرو تو ہمیشہ کرو یا چھوڑو تو ہمیشہ چھوڑو۔ اب تم دونوں کو کسی کو کر رہے ہو کسی کو نہیں کر رہے ہو تو دونوں کا مخالف ہوا۔ تم قرات کر رہے ہو ہمیشہ نہیں کر رہے ہو، تم قرات چھوڑ رہے ہو ہمیشہ نہیں چھوڑ رہے ہو، تو دونوں کا خلاف ہوا۔ اب تو کھلا تم لفظ خروج، تم تو دونوں کا کمبینیشن ہو کہ چاروں اماموں میں سے کسی ایک کے مقتدی معتقد نہ کسی کے تابع۔ چوتھی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، 5 بات تھی، چوتھی بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ایک امر ایک مذہب میں واجب ہے دوسرے میں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر اعلیٰ حضرت جو ہے اس میں تھوڑا آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، میں اس کا کوشش کروں گا کہ چارٹ بنا کے آپ کو دوں۔ کہتے ہیں کہ مان لو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو ایک امر ایک مذہب میں واجب وہ دوسرے میں حرام، واجب اور حرام ہونے میں مذہبین فی الوقتین قرات مقتدی عامل، اس کے جتنے بھی شیخ ہیں اس کے شیخ وغیرہ نکال کر یہ بات ٹوٹل 7 جو ہے جز نکالے اعلیٰ حضرت نے کہ اگر دو مذہب میں ایک آدمی دو مذہب میں 2 وقت قرات مقتدی پر، مطلب 2 مذہب 2 وقت ایک آدمی، تو قرات مقتدی کیا کرے گا، اس کی کیا کیا صورتیں ہوں گی، وہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا، چھوڑے گا کیا سوچ کے چھوڑے گا کیا سوچ کے نہیں چھوڑے گا، وہ ٹوٹل صورتیں اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں۔ فی وقتین مذہبین فی وقتین، ٹھیک، 2 مذہب 2 وقت میں۔ اولین صورت شک جز پہلو عامل بالمذہبین فی وقتین کو کیا حکم دیتے ہو، فی وقتین کو کیا حکم دیتے ہو، مطلب عامل ہے 2 مذہب میں اور 2 وقت میں، تو اس کو کیا حکم دیتے ہو، وہ کرے گا قرات کرے گا، وہ قرات کرے گا دونوں مذہبوں میں 2 وقتوں میں۔ ایک کے نزدیک جائز نہیں ہے، کے نزدیک جائز ہے، تو دونوں میں عمل کرے گا، تو اس کو کیا کہتے ہو، حرام جان کر ارتکاب کیا یا واجب جان کر اجتناب، مطلب حرام جان کر ارتکاب کیا، کہا کہ دوسرے مذہب میں جائز نہیں ہے تو اس کا ارتکاب کیا، یا واجب جان کر اجتناب، یا جیسا مان لو کہ اب وہاں پہ قرات جائز نہیں ہے، امام حنفی کے نزدیک قرات جائز نہیں ہے، اب وہاں پہ وہ جو ہے قرات کرے گا تو حرام جان کر ارتکاب کیا، اور دوسری جگہ قرات واجب ہے تو وہاں کیا جان کر وہ یہ کرے گا، واجب جان کر اجتناب کرے گا، ہم دور رہے گا قرات سے، تو کیا کرے گا، واجب جان کر اجتناب کرے گا۔ آیا تو بتائیے اسے ہمیشہ اپنے حق میں حرام سمجھے یا ہمیشہ واجب، اسے ہمیشہ اپنے حق میں حرام سمجھے گا یا ہمیشہ اپنے حق میں واجب، اولین شک تھی، ٹھیک۔
جو کہ بات بن نہیں پائی کہ کیسے عمل ہوگا، الٹا ہو جا رہا ہے، ٹھیک۔ تیسری بات ثالث، یا وقت عمل واجب سمجھے اور وقت ترک حرام، ثالث۔ اور رابع تیسرا اور چوتھا، یا اس کے بالعکس، یا وقت عمل حرام سمجھے اور وقت ترک واجب سمجھے، بالعکس، مطلب وقت عمل واجب سمجھے اور وقت ترک حرام، یا بالعکس، یعنی وقت عمل حرام اور وقت ترک واجب۔ تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک برس حلال اسے ٹھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں۔ یہ سری اجازت قصد و فسق و تعمد معصیت ہے، یعنی یہ کھلی گناہ کی اجازت ہے، اور جو ہے تم فسق پھیلا رہے ہو، ارادتاً گناہ کرنے کی اجازت دے رہے ہو، یہ بات ہو گئی ہے۔ تو رابع اور ثالث اور رابع میں 4 شک ہو گئی، ابھی 3 باقی ہے۔ خامس، یا جس وقت جو چاہے سمجھے، بالمذہبین فی وقتین، جس وقت جو چاہے سمجھے، ایک گھڑی اسے حلال، یہ پھر اور اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ کہتے ہیں جس وقت جو چاہے سمجھے، تو اب اس وقت چاہ رہا حرام تو حرام، اور اس وقت چاہے حرام تو یہ غیر حرام تو غیر حرام، مطلب جائز تو جائز، حرام تو حرام۔ داخل ہونا میں داخل ہونا کہ ایک ہی چیز کو آج واجب جان لیا، کل حرام مان لیا، پرسوں پھر واجب ٹھہرا لیا، دین نہ ہوا کھیل ہوا، کفار سوفسطائیہ، اندیا کا میل، کہ جس چیز کو ہم جو اعتقاد کر لیں وہ نفس الامر ویسی ہی ہو جائے۔ تو یہ تو سوفسطائیہ والا معاملہ ہو گیا کہ جو چاہیں گے وہی ہو جائے گا، جو اعتقاد کریں گے نفس الامر وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ سادس، یا کچھ بھی نہ سمجھے، یعنی واجب غیر واجب، حرام غیر حرام، وہ خود معقول نہیں، یعنی یہ سمجھنا خود معقول نہیں، بلکہ صریح قول بالمتناقضین ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو ٹکراتا ہے، صحیح معقول نہیں ہے۔ کہ آدمی جب عمل بالمذہبین جائز جانے گا، قطعاً فعل و ترک روا مانے گا، مطلب کرنا نہ کرنا جائز جانے گا، اس کا حکم اور اس سے منع بےہودہ ہے۔ معاذا، یہ شک بھی محال ہے، مطلب ممکن نہیں ہے، یہ شک بھی ممکن نہیں ہے، استحال اولا کے حصے سے سلامت نہیں۔ اچھا حکم دیتے ہو کہ آدمی نماز میں ایک فعل کرے، خبردار یہ نہ سمجھے کہ خدا نے میرے لیے یہ جائز کیا، مطلب کچھ نہیں سمجھ رہے ہو تو کیا ہی سمجھو گے کہ خدا نے جائز کیا یا نہیں کیا۔ سادس ختم ہو گیا۔ ہفتم، آخری، یا مذہب ائمہ یعنی واجب و حرام دونوں کے خلاف، محض مباح جانے، مطلب کرو تو ثواب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، دونوں کے خلاف، مذہب ائمہ واجب و حرام دونوں کے خلاف، کرنا نہ کرنا دونوں کے خلاف، مباح جانے، کرو تو ثواب نہ کرو تو کوئی یہ نہیں۔ تو جواز فعل و ترک نکلا، اور وہ وجوب و حرمت دونوں کے منافی ہے، مطلب جب آپ کرو گے، کرنے کو بھی جائز اور نہ کرنے کو بھی جائز کہو گے، تو وہ واجب کے بھی منافی ہوا اور حرمت حرام کے بھی منافی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ 5ویں بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، 4تھی بات ختم ہو گئی، 5ویں بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان غیر مقلدین کے امام معتمد میاں نذیر حسین دہلوی اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں، پورا لگا دیں گے اسکرین شاٹس وغیرہ آپ کے اس کے لیے سہولت کے لیے، جسے ائمہ اربعہ کا قول دلالت نہیں ہو سکتا، جیسے ائمہ اربعہ کا قول دلالت نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کسی مجتہد کا مذہب بدعت نہیں ٹھہر سکتا، بدعت نہیں ٹھہر سکتا۔ جو ایسا کہے وہ خبیث، خود بدعتی، احبار و رہبان پرست ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں غیر مقلدین کے امام میاں نذیر حسین دہلوی، ٹھیک۔ ان سے پوچھ دیکھیے کہ اور کون کون مجتہد ہے۔ حضرت کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو کسی اور کا بھی قول اسی طرح نہیں ہو سکتا ہے، تو اور کون کون مجتہد ہے۔ اسی فتوے میں تصریح کی کہ امام الحرمین حجت الاسلام غزالی، وکیع ہراسی و ابن سمانی وغیرہ ائمہ محض انتصاب میں، نسبت میں شافعی تھے، حقیقاً مجتہد مطلق تھے۔ اور اسی میں لکھا ہے بے شک جو منصف مزاج ہے وہ ہرگز، اور اسی میں لکھا ہے بے شک جو منصف مزاج ہے وہ ہرگز امام شیرانی کے منصب کامل اجتہاد میں کلام نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کامل اجتہاد میں کلام نہیں کر سکتا۔ اور جب خود امام شیرانی وجوب تقلید شخصی نقل فرماتے ہیں، اور جبکہ میاں نذیر حسین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجتہد ہے مطلق، اور خود
امام شیرانی جن کو یہ مجتہد مطلق کہہ رہے ہیں وجوب تقلید شخصی نقل فرماتے ہیں. کتاب کا نام میزان الشریعۃ الکبریٰ فصل فی بیان استحال الخروج لگا دیں گے. امام شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس کی تصریح کی امام الحرمین و ابن سمانی و غزالی و کیا ہراسی وغیرہ رہنا تم پر واجب ہے. امام شیرانی اور جو ہے امام الحرمین ابن سمانی وغیرہ ائمہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ تم پر واجب ہے کہ خاص اپنے امام کے پابند رہنا. اگر ان کے مذہب سے عدول کیا تو خدا کے حضور تمہارے لیے کوئی عذر نہ ہوگا. اب ایمان سے کہنا وجوب تقلید شخصی کی حقانیت کس شد و مد سے ثابت ہوئی اور سارے غیر مقلدین میاں نذیر حسین کی ہی دلیل سے سارے غیر مقلدین کہ اسے بدعت و دلالت کہتے ہیں کیسے اعلانیہ خبیث بدعتی احبار و رہبان پرست ٹھہرے. میں محمد فیضان رضا، آپ دیکھ رہے تھے جریدہ تحریر. امید کرتا ہوں کہ تقلید کیوں ضروری ہے اس موضوع پر آپ کو بہت اچھا سیکھنے کو، سمجھنے کو اور سننے کو ملا، اور آپ سے امید ہے کہ یقیناً آپ ہمیں بھی اتنا ہی حوصلہ افزائی کریں گے جتنا ہم نے آپ کے لیے اچھا کام کیا ہے. تو بہرحال بداع چاہتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ. فقط والسلام.